ویلکم بیک ناظرین. عشرت حسین صاحب آپ ذکر کر رہے تھے پانی کی بات کی اپنے فلٹریشن پلانٹ ایٹسٹرا. اب لیٹس موو ٹو میجر پروجیکٹس جو ہیں ڈیم پورٹس ایئرپورٹس, اس کے لیے اس بجٹ میں کیا ہوگا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ ہمیں بڑے جتنے بھی انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں, ہائی ویز ہوں, پورٹس ہوں, ایئرپورٹ ہو, ڈیمز ہوں, ان کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پر ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. حکومت کے پاس کبھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کر سکیں. یہ ہوا ہے کوئی ابھی تک ایسا؟ جی کوئی ہوا ہے پبلک ٹول ٹیکس پہ ہوتے ہیں, اب دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں. نہیں, پاکستان میں نہیں. پاکستان میں ٹول ٹیکس پہ ہوئے ہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ, لیکن بڑے اسکیل پہ نہیں ہیں. انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے ایک فنڈ بھی بنایا تھا, انفراسٹرکچر پروجیکٹ فیسلٹی فنڈ, وہ ابھی موجود ہے. وہ لیکن انٹرنیشنل لیول پہ بھی تو کوشش کی تھی فنڈنگ. جی, انٹرنیشنل فنڈ بھی لایا جا سکتا ہے, اس میں فارنرز کو بھی لایا جا سکتا ہے. فلوٹ نہیں کیے تھے؟ نہیں, ابھی اس پہ نہیں کیے تھے. ان کا ارادہ تھا کہ میں اس کی وجہ بتاؤں آپ کو, بڑا سمپل ہے. پاکستان میں بیوروکریٹک رینگلنگز اور کنٹرولز اتنے زیادہ ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے کہ کہیں میرا پیسہ جو ہے وہ ڈوب نہ جائے. لیکن جب اس کا پارٹنر گورنمنٹ ہوگا تو کانفیڈنس, تو وہ ایک کانفیڈنس ہوگا کہ میرا پارٹنر کو بھی نقصان ہوگا, اس لیے یہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کا خیال ہے یہ جینوین کیلکولیشن ہے؟ دیکھیں آئی پی پی پہ یہی ہوا تھا نا. دیکھیں جو محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمارے یہاں الیکٹریسٹی, گورنمنٹ کی اپنی بھی ان پٹ اس میں تھی. گورنمنٹ نے پرچیز پاور ایگریمنٹ تو پرچیز انہوں نے کرنا تھا نا, وابڈا نے کیا تھا نا, پر اس میں پیسے تو نہیں لگائے تھے. یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اپنے پیسے بھی لگائے گی تو اگر اس نے پی ایس ٹی پی میں 100 روپیز لگانے ہیں تو یہاں 50 روپے میں وہ کام چل سکتا ہے, کیونکہ 50 روپے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لا سکتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر آپ ڈومیسٹک انٹرنیشنل دونوں آ سکتے ہیں, دونوں آ سکتے ہیں. ڈومیسٹک میں تو آپ کی مینوفیکچرنگ اینڈ سو آن سو فورتھ, آپ کی انڈسٹری تو از ان ڈاؤن ورڈ ٹرن, انویسٹر پیسہ نہیں ڈال رہا, ملک کے حالات دیکھیں انٹرنیشنل کے سیکیورٹی کنسرنز, وائی ول دے پٹ منی. دیکھیں ابھی یہ شارٹ ٹرم چیز ہے. جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کا لانگ ٹرم ہورائزن ہوتا ہے. اگر آپ ڈیم بنائیں گے, بھاشا ڈیم فار ایگزامپل, تو اس میں تو آپ کو 8-10 سال لگیں گے, تو شروعات تو ابھی کریں گے نا آپ. تو اس لانگ ٹرم پروجیکٹس میں اگر گورنمنٹ انوالو ہوگی تو پرائیویٹ سیکٹر کا ایک قسم کا کانفیڈنس ہوگا. مینوفیکچرنگ کی بات میں نہیں کر رہا, میں لارج اسکیل پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں اب دستور یہ ہو گیا ہے کہ ایئرپورٹس, پورٹس, ریلویز, یہ ساری جو ہیں یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ چلتی ہیں. دلی میں جو میٹرو بنی ہے آپ نے دیکھی وہاں جا کر, دس از این ادر ایگزامپل کہ انہوں نے رائٹ اے وے کو کمرشلائز کر دیا. سارا جو کمرشلائز کر دیا اس سے جو انکم آئی اس سے وہ میٹرو بھی بن گئی, اور جو مسافر ہے اس کے اوپر اتنا بڑا برڈن نہیں پڑا. تو دیر آر ویری سکسیسفل ایگزامپلس. تو عشرت حسین صاحب, ان چیزوں کے بارے میں جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں اس پہ آپ تو حکومت میں ابھی بھی آپ کا آنا جانا رہتا ہے, تو یہ سوچ ہے وہاں کی؟ جی, میرا خیال ہے کہ ہمارے جو فائنانس ایڈوائزر ہیں شوکت ترین صاحب, ان کی سوچ ہے. آپ نے 4 موٹی موٹی کنسٹرینٹ آپ نے کہا, ڈیفینس ہے اور آئی ڈی پیز ہیں اور ایکسٹرنل آپ کی جو کمٹمنٹس وغیرہ ہیں. ایک تو وہ کنسٹرینٹ آتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ریونیو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت, اس میں پاسبلی کیا کیا ایلیمنٹس ہیں جس سے ریڈکشن آ سکتا ہے؟ میں ریونیو کا یہ آپ کو بتاؤں, ایک بہت اچھی اسٹڈی اس وقت پاکستان میں پہ ہوئی ہے ٹیکسز پر, کہ آپ یہ ٹیکس ریٹس جو ہیں ان کو چینج کیے بغیر اور کوئی نیا ٹیکس لگائے بغیر 50% آپ اپنا ٹیکس بڑھا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سیلف اسیسمنٹ کی تو اجازت دے دی, ٹھیک ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ, کہ ٹیکس کلیکٹر کا اور ٹیکس پیئر کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہے. جو آپ نے انکم ڈکلیئر کی وہ آپ نے بتا دی, اینڈ دیٹ از یور فائنل سیٹلمنٹ. لیکن دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے یا اپنی انکم انڈرسٹیٹ کی ہے یا کنسیل کی ہے تو اس کے اوپر آڈٹ نہ ہو.
تو ہم نے 4-5 سال تک سیلف اسیسمنٹ تو دے دیا, لیکن آڈٹ کا اختیار جو ہے وہ ودرا کر لیا. 10% آڈٹ کریں آپ, 90% ٹیکس پیئر کو آپ نہیں چھوڑیں, اور رینڈم کریں. میرے اگر سندھ کلب کا بل جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ مہینے کا ہے, اور میں اپنی انکم بتاتا ہوں کہ میری انکم جو ہے ٹیکس کے حساب سے وہ صرف 50,000 روپے ہے, تو آپ مجھے کنفرنٹ کریں کہ جناب آپ کی مہینے کی سندھ کلب کی تو پیمنٹ اتنی ہے, آپ کیسے بتاتے ہیں؟ سو یو ہیو سالڈ پروف کہ میں اپنی انکم جو ہے وہ کنسیل کر رہا ہوں. بٹ عشرت حسین صاحب شورلی یہ چیزیں تو پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی. یہ 3 سال پہلے 4 سال پہلے یہ نظام نہیں جی, وہ کہا جاتا تھا رواج ہوا نا. سٹی بینک کے بلز چیک کریں, یہ چیک کریں, یہ تاکہ پتا چلے کہ ایکچولی یہ انکم. نظام تو 4 سال پہلے نافذ ہوا ہے پاکستان میں پہلی دفعہ, اور بہت اچھا نظام ہے, سیلف اسسمنٹ. اینڈ آئی ایم سپورٹر آف دیٹ اینڈ آئی آرگیوڈ فار دیٹ. لیکن اس کے ساتھ آپ چیکس اینڈ بیلنسز. تو جب آپ لوگوں نے اس وقت اس کو سپورٹ کیا, اس وقت آپ نے آڈٹ رکھا تھا, رکھا تھا, امپلیمنٹ نہیں ہوا نا, وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آدھا تو کر دیا, آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ نظام جو ہے اس کے 2 حصے ہیں, ایک یہ کہ سیلف اسیسمنٹ اگر ہو تو آپ آڈٹ کریں, آڈٹ رسک بیسڈ آڈٹ کریں, ہیرسمنٹ نہ کریں, ایکسٹورشن نہ کریں, رینڈم طریقے سے کریں. ہمارے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے آپ سے کچھ پیسے لینے ہیں, میں آپ کا آڈٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں, اور آپ کہیں اچھا مجھے. آپ کی پالیٹکس ہی اس طرح وینڈیٹا, میری شکل آج نہیں پسند آئی تو میرے پاس انکم ٹیکس آفیسر آ گیا. مگر اس کے آپ چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں. ہوتا ہے دنیا میں, یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ایک یونیک ملک ہے, یہ ہوتا ہے. اسکیل تو یہاں بہت زیادہ ہے جی, اور ملکوں میں اتنا اس حد تک کہاں ہوتا ہے کہ اتنا وینڈیٹا. تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا سکتے ہیں. ہاں وہ اور چیز ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں, تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا کے اس کو ویلیڈیٹ کر لیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. I want to give protection to the taxpayer also. I want to give the protection to while taxpayer. the state gets its rights. But the state should get its own pound of flesh. Because آج کل یہ ہو رہا ہے کہ میری جو صرف سیلریڈ کلاس یا جو وتھ ہولڈنگ ٹیکسز ہیں سورس پہ ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو مل رہے ہیں, باقی ٹیکسز نہیں مل رہے ہیں. تو اگر آپ اپنا نظام سیل ٹیکس کا بھی, کسٹم ڈیوٹی کا بھی, کہ آپ لے کے تو آ رہے ہیں فنش گڈس, اور کسٹم کے آفیسرز کے ساتھ کلوڈ کر کے آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جناب را مٹیریل ہے, تو آپ کا 25% کا جو ٹیکس بریکٹ ہے وہ 15% ہو گیا یا 10% ہو گیا, تو آپ کو اس کا فائدہ ہو گیا. سو ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں جو لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے دونوں سائڈ پہ, ٹیکس پیئرس کو بھی ہو رہا ہے جو ایماندار نہیں ہیں, اور فائدہ کیا مطلب بے ایمانی کر رہے ہیں. اچھا, اس کی ایک اور میں آپ کو بڑی وجہ بتاؤں. ہمارے جو مینوفیکچرنگ سیکٹر, آرگنائز مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, اس کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بہت زیادہ ہے. یہی کہتے ہیں جو مینوفیکچرنگ, اس کا ٹیکس کا بوجھ یہ ہے کہ اگر میں ایمانداری سے ٹیکس دے رہا ہوں اور میں پوری اپنی جو انکم ہے وہ ڈکلیئر کر رہا ہوں, تو میں تو مارا گیا. کیونکہ یہ کپ جو ہے آپ انفارمل سیکٹر میں بھی جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں وہ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور میں بھی پروڈیوس کر رہا ہوں. میں تو 1 روپے کی لاگت ہے تو 15% اس پہ ٹیکس دے رہا ہوں. آپ کی 1 روپے کی لاگت ہے, آپ 15% ٹیکس نہیں دے رہی, تو آپ کا مال جو ہے وہ مہنگا ہوگا. تو آپ اپنی آرگنائزڈ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو آپ پینلائز کر رہے ہیں. تو یہ مینوفیکچرنگ اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ آپ کا ٹیکس کا انسیڈنس اس سیکٹر کے اوپر کم ہو, مینوفیکچرنگ کے اوپر. تو یہ چیز کوئی نئی تو نہیں ہے, اس پر پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا سیکٹر کتنا پے کر رہا ہے. اب آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, آپ کی بھی دوست ہیں, لوگ ہیں, لوگوں نے بوٹیکس, ہیئر ڈریسنگ سلونز, بے تحاشا جو بزنس ہے وہ گھروں میں شروع ہوئی, اسکولز شروع کیے ہوئے ہیں, کلینکس شروع کیے ہوئے, سروسز, ڈاکٹرز ہیں. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کتنے ٹیکس دیتے ہیں؟ کچی پرچی آپ کو دیتے ہیں, کچی پرچی دیتے ہیں وداؤٹ کاربن کاپی. اگر آپ یہ سب کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں, اینڈ دے ماشاءاللہ دے آر میکنگ millions of rupees. How do you do it? Do the tax surveys.
ٹیکس سروے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے. ناظرین، ٹیکس سروے کی بات کر رہے ہیں عشرت حسین صاحب. آپ کو یاد رہے کچھ سال پہلے جب شہباز شریف صاحب، جن کو کہا جاتا ہے دی ٹفسٹ چیف منسٹر، انہوں نے ٹیکس سروے کروانے کی کوشش کی تھی تو لبرٹی مارکیٹ میں ایک کوہرام مچ گیا تھا، طوفان آیا تھا اور شاید ان کو وڈرا کرنا پڑا تھا وہ ایفرٹ. دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے ملک میں پچھلے 10-12 سالوں میں. عشرت حسین صاحب سے اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد.